الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاکرین. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 تا 144 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ولما، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام جاء موسیٰ لمیقاتنا، ہماری مقررہ وقت پر آئے، وکلمہ ربہ، اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: رب ارنی، اے میرے رب مجھے دکھا دیجئے، انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. قال، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: لن ترانی، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ولکن انظر، اور لیکن تو دیکھ، الی الجبل، پہاڑ کی طرف. فإن استقر مکانہ، سو اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا. فسوف ترانی، سو ان قریب تو مجھے دیکھ سکے گا. فلما، پھر جس وقت تجلی پڑی، ربہ، اس کے رب کی، للجبل، پہاڑ پر، جعلہ، تو پہاڑ کو کر دیا، دکا، ریزہ ریزہ، وخر، اور گر پڑے، موسیٰ علیہ السلام، صعقا، بے ہوش ہو کر. فلما، پھر جس وقت افاقہ ہوا، ہوش میں آئے. قال، فرمایا، سبحانک، پاک ہے تیری ذات. تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں ایمان والوں میں پہلا ہوں. قال، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا: یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک، بے شک میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، علی الناس،
لوگوں پر برسالاتی اپنے پیغام کے ساتھ، وبکلامی اور اپنے کلام کے ساتھ، اپنی پیغمبری کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ، فخذ سو تو پکڑ ما آتیتک جو کچھ میں تجھے دوں، وکم من الشاکرین اور ہو جا تو شکر گزاروں میں سے۔ ان آیات کریمہ کی کچھ تفسیر پہلے ہو چکی تھی اور رؤیت باری تعالیٰ سے متعلقہ کچھ گفتگو رہتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لینے طور پہاڑ پر گئے اور 40 دن تک اپنے رب کے لیے عبادت میں مشغول رہے، روزے رکھے، 30 کا وعدہ ہوا، 10 اور شامل کر لیے تو 40 ہوئے۔ تو اللہ جل شانہ نے آپ کو تورات عطا فرمائی اور آپ نے اپنے رب سے گفتگو فرمائی، تو دل میں جذبات ابھرے کہ کیوں نہ میں اپنے رب کی زیارت کروں، اللہ تعالیٰ کو دیکھوں۔ یہ دل میں جذبات آئے تو اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے دکھا دے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تجھ میں اتنی دنیاوی زندگی میں طاقت نہیں ہے کہ تیری آنکھوں میں اتنی بینائی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ مجھے دیکھ سکیں۔ لیکن اصرار کیا تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ محبت تھی، محبت الہی تھی، عشق الہی دل میں پیوست تھا، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ طور پہاڑ کے دامن میں ایک اور پہاڑ تھا جس کا نام تفاسیر میں زبیر آیا ہے، تو فرمایا اور اس کی بلندی بھی تقریباً طور پہاڑ کے قریب قریب ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اس زبیر پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ پر فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ ٹھہرا رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ تو احادیث میں آتا ہے اللہ جل شانہ نے اپنے نور کی چھوٹی سی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی، اور چھوٹی سی مقدار کیا تھی؟ آپ کی 5 انگلیوں میں جو سب سے چھوٹی انگلی ہے جسے چیچی انگلی کہتے ہیں، اس انگلی کا جو پورا ہے، اس پورے کی مقدار جتنی تجلی اللہ جل شانہ نے اس پہاڑ پر ڈالی تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، دکا ریزہ ریزہ ہو گیا یہ پہاڑ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور جس وقت ہوش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو فوراً اپنے رب کی پاکی بیان فرمائی اور فرمایا، سبحانک آپ پاک ہیں، تبت الیک میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ چونکہ پیغمبر سب سے پہلے اپنے رب پر ایمان لانے والا ہوتا ہے، تبھی وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، دعوت توحید آخرت کی فکر دلاتا ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر اور نبی ہی اپنے رب پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ میں سب سے پہلا ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ جل شانہ کا دیدار کے متعلقہ ایک فرقہ ہے جسے معتزلہ کہا جاتا ہے، وہ فرقہ اللہ جل شانہ کے دیدار کا منکر ہے آخرت میں، اور یہ کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار نہ کر سکے تو لوگ جو ہے
قیامت کے دن کس طرح اللہ کا دیدار کر سکیں گے، اور یہ بات بالکل واضح ہے قرآن کریم سے بھی، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو دیکھنے والے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف۔ تو اس دن قرآن کریم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ جل شانہ کا دیدار قیامت کے دن برحق ہے، اور احادیث متواترہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کا دیدار قیامت کے دن برحق ہے، اور اجماع امت کا اس بات پر اجماع بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ایمان والوں کو ضرور ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ اللہ کے دیدار کر لینے کے بعد جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے، ایسی لذت اور سرور ملے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کا۔ یہ معتزلہ فرقہ کب اس کی ابتدا ہوئی؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں اور محدث تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ان کا حلقہ درس حدیث بہت وسیع ہوا کرتا تھا۔ ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام واصل بن عطا تھا۔ وہ اہکی بہکی باتیں بہت کیا کرتا تھا، اونٹ پٹانک بہت مارا کرتا تھا، عجیب قسم کے سوالات کیا کرتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بہت سمجھایا، لیکن یہ نہ سمجھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا، اعتزل عنا، کہ یہ ہم سے الگ ہو گیا۔ تو اعتزال کا لفظ آیا، اسی اعتزال سے معتزلہ کا لفظ پڑا۔ یہ کئی چیزوں میں جو ہے اس کے کئی مسائل میں الگ ہی عقائد اور نظریہ تھے۔ مثلا یہ جو ہے اللہ رب العزت کے دیدار کا بھی منکر تھا، اور کل قیامت کے دن شفاعت جو ہوگی نبی کریں گے، نیک لوگ کریں گے، اس کا بھی یہ منکر تھا۔ اور قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جو قبر میں عذاب ہوتا ہے گناہگار شخص کو، وہ روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ تو یہ بات، اس کا نظریہ یہ تھا کہ قبر میں عذاب صرف روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا، صرف روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا، یہ اس کا نظریہ تھا۔ تو اس طرح کے اس کے نظائر تھے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بہت سمجھایا۔ تو یہ معتزلہ جو فرقہ ہے اس کا بانی یہ واصل بن عطا تھا۔ تو یہ منکر تھا اس بات کا کہ اللہ کا دیدار جب دنیا میں لوگ نہیں کر سکے تو قیامت کے دن کس طرح کریں گے۔ تو دنیا کے معاملات کچھ اور ہیں اور آخرت کے معاملات کچھ اور ہیں۔ آخرت کے احوال کو دنیا کے کاموں پر، دنیا کے معاملات پر، دنیا کے احوال پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے معاملات اور ہیں، آخرت کے معاملات کچھ اور ہیں۔ آخرت میں جنت کے بارے میں تو یہ بات بھی ہے کہ جنت میں نہریں ہیں دودھ کی، جنت میں نہریں ہیں شہد کی، جنت میں نہریں ہیں شراب کی۔ تو آخرت میں جنت میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ہمارے ہاں دودھ رات کو رکھیں تو صبح وہ کھٹا ہو جاتا ہے یا دہی بن جاتا ہے، تو وہ نہریں جو چلیں گی وہ کس طرح اپنی جگہ پر ٹھہر سکیں گی تر و تازگی کے اعتبار سے، مٹھاس کے اعتبار سے، تازہ پن کے اعتبار سے۔ تو یہ آخرت کا معاملہ ہے، دنیا کے معاملات پر آخرت کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے رب کا دیدار دن میں کئی مرتبہ کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے
جو دن میں صرف ایک مرتبہ کریں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہفتے میں ایک بار کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مہینے میں ایک بار کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سال بھر میں ایک مرتبہ کریں گے۔ جو دنیا میں جتنے تقوی کے ساتھ زندگی گزار کر گیا ہوگا، اپنے رب کی قربتیں حاصل کر کر گیا ہوگا، وہ اللہ کا اس کا دیدار اتنا ہی زیادہ مرتبہ کر سکے گا۔ تو اللہ رب العزت جو آخرت میں اپنا دیدار کرائیں گے یہ بھی برحق ہے، اور جو عذاب ہوتا ہے جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے یہ بات بھی برحق ہے۔ اور اللہ کے دیدار پر قرآن سے بھی دیدار الہی آخرت میں ثابت ہے، احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، اور امت کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو اپنے رب کو الی ربہا ناظرہ، دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ بات برحق ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو دنیا کے اندر انسان اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچائے، بے پردگی سے بچائے، اپنے آپ کو وجود کو اب پاک دامنی کے ساتھ گزارے۔ جتنی آپ کی آنکھیں پاکیزہ ہوں گی، پاکیزہ بنی رہیں گی، اللہ رب العزت اپنا دیدار ان کو اتنا ہی زیادہ کرائے گا۔ لیکن اگر بے پردگی، بے حیائی اور بدکاری اور زنا کے ساتھ اپنی آنکھوں کو جب ہم نے آلودہ کر لیا، گندا کر لیا، دل کو گندا کر لیا، اور اسی حالت میں موت آ گئی، تو پھر اللہ کے دیدار سے بھی محرومی ملے گی۔ تقوی کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین بالآخرہ کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنی پڑے گی، تبھی اللہ کا دیدار ملے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کا دیدار برحق ہے۔ صحابہ اکرام موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، حل نرا ربنا یوم القیامہ، کہ کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا فسوف ترانی یوم القیامہ، فسوف ترون یوم القیامہ، کیوں نہیں، ان قریب تم اپنے رب کو کل قیامت کے دن دیکھ سکو گے۔ تو پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو روزانہ دیکھیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ہفتے میں ایک بار دیکھیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو مہینے میں ایک بار دیکھیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو سال بھر میں ایک بار دیکھیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اقدس کے بارے میں ہم سب کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے تمام مخلوق میں، تمام انسانوں میں، تمام جنات میں، تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل اگر کسی ہستی کو بنایا ہے اپنے بعد، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر آپ کا اس بات پر ایمان نہیں ہے تو آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تکمیل ہونے والی ہے۔ آپ کے بعد اب مزید کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلم نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ زندیق ہے، وہ کافر ہے۔ اور کافر کو ماہ رمضان آ رہا ہے، آپ اپنے زکوٰۃ ادا کریں گے، آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں گے، آپ فدیہ ادا کریں گے، تو یاد رکھیے گا جس کے دل میں ایمان نہیں، وہ جو ہے صدقات واجبہ ان کو ادا کرنا جائز نہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ اور جو ہے فطرانے کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں، کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی فطرانے کے مصارف ہیں۔ جن کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے انہی کو فطرانہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ
جو آپ کے گھر گھر آتے ہیں، آپ سے فطرانے کا سوال کرتے ہیں، اور ان کے نہ نمازوں کا ان کا خیال ہے، نہ عقائد ان کے مضبوط ہیں، تو ایسے لوگ جو عقائد کے اعتبار سے کمزور ہیں، اعمال صالحہ کے اعتبار سے کمزور ہیں، تو کوشش کی جائے ایسے لوگوں کو فطرانہ نہ دیا جائے۔ تو اس لیے جو ملنگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کی نمازوں کی کوئی ترتیب نہیں، اخلاق کی کوئی ترتیب نہیں، حیا کی کوئی ترتیب نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، اعمال صالحہ جن کی زندگیوں میں نہیں، ایسے لوگ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں جو ہے دم مست کلندر علی علی، تو یہ بچے بچے کے زبانوں پر جو یہ نعرہ لگ جاتا ہے کہ علی کا پہلا نمبر، تو یہ رافضیوں کا نظریہ ہے، مومنوں کا نظریہ نہیں ہے، رافضیوں کا نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خلافت میں سب سے پہلا حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے نمبر پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرے نمبر پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو علی کا پہلا نمبر نہیں، وہ چوتھے نمبر پر ہیں۔ تو جن کے عقائد اور نظریات ہی درست نہ ہوں، تو آپ کس طرح ان کو ادا کر سکتے ہیں اپنے زکوٰۃ، آپ کس طرح ادا کر سکتے ہیں ان کو اپنے فطرانے، آپ کس طرح ادا کر سکتے ہیں ان پر جو ہے اپنے صدقات واجبہ۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو مستحق زکوٰۃ ہیں، ایسے لوگوں کو